إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میری آواز سننے والی خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ امن و سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، اچھے عقیدے کے ساتھ اللہ نے اپنی اس بارگاہ میں، مسجد میں ہم سب کو جمع فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کریں کہ جمعے کے دن آپ کو اچھے کپڑے پہنائے، بدن صاف کیا اور آپ کے مبارک قدم اللہ کے بارگاہ کی طرف اٹھے۔ آپ یہاں آئے تو آپ نے سنت نماز جتنی اللہ نے کہی، اللہ کے نبی نے بتلایا، آپ نے پڑھی، کئی مرتبہ اس میں اللہ اکبر پڑھا، تسبیح پڑھا، تحمید پڑھا، اللہ سے مناجات کی، اب خطبہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کتنی نیکیاں اللہ نے آپ کو دے دی، کس کس کا شکر ادا کریں گے؟ کیسے شکر ادا کر پائیں گے؟ کیسے ہم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوگا؟ اللہ ہم سب کے نیکیوں کو قبول فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما، آمین۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی مختلف آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیتوں کا ترجمہ ہم پہلے سن لیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی آیتوں سے بڑھ کر دنیا میں کچھ ہے نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو تاثیر سے بھری ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، قل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیں، فرما دیں، یا عبادی، اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا، جنہوں نے زیادتیاں کی، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی، جو گناہ میں ملوث ہوئے، جنہوں نے گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخشتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالی بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، آپ بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو بڑا زبردست ہے، قوت والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ، جو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس، یہ جواب دہی، یہ خوف ہم میں سے ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ الذی یراک، جو آپ کو دیکھ رہا ہے، حین تقوم، جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے،
अल्लाह ताला की निगाहों से हम बाहर तो नहीं हैं। वतक़ल्लुबुका फ़िस्साजिदीन, जब आप सजदे में जाते हैं और आपकी पेशानी सजदरेज होती है तो तब भी अल्लाह ताला आपको देख रहा है। एक और आयत जिसमें अल्लाह ताला ने कहा वलक़द ख़लक़नल इंसान, हमने इंसान को पैदा किया, वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुह, और हम जानते हैं जो कुछ ख्यालात उसके दिल में पैदा होते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हमारे दिलों में इरादे पैदा होते हैं, ये सारी बातें अल्लाह ताला को मालूम है। वलक़द ख़लक़नल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुह वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम उसके शहरक से ज्यादा करीब हैं। ये कुरान मजीद की कुछ आयतें थीं जो मेरे इस जुमे के खुतबे से मुताल्लिक हैं। मेरे इस जुमे का खुतबा दो बातें आप अच्छी तरह समझ लें। कुछ गुनाह सिंस ऐसे होते हैं जो आदमी छुप कर करता है। आज यही कुछ है नहीं, आज इसलिए मुझे ये टॉपिक चुनना पड़ा, इख्तियार करना पड़ा। जो कुछ मैं देखता हूं, आज हम लोग बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, कुरान कई बार खत्म कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे दिलों को हसद से, दुश्मनी से, मोमिनों के खिलाफ नफरत से साफ कर लें, ये नहीं हो सकता। रिश्तेदारों की दुश्मनियां भुला दें, ये नहीं हो सकता। बाकी कुछ कर लेंगे, हज कर लेंगे, उम्रा कर लेंगे, नमाजें पढ़ लेंगे, सदका कर लेंगे, ज़कात कर लेंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये चीजें दिल साफ कर ले, ये तो बड़ा काम है, ये हमसे नहीं होता। इसको ऐसे हम समझे, सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कहा, हशर का मौका होगा, हशर में लोग आएंगे, हशर जिसमें सारे लोग अपने अपने कब्रों से उठेंगे। मैं भूल न जाऊं, एक बात आपको बता दूं, तो हशर में जहां दफन है वहीं से उठेंगे नहीं। हमारे पास कब्रस्तान है, ये कब्रस्तान है वो पुरसवाकम का, उधर व्यासर पहाड़ी का कब्रस्तान है, और कहाँ है मुझे नहीं मालूम, और भी हैं, प्रम्बुर में भी हैं, वहां हैं, और ये अलग अलग कब्रस्तान हैं, लेकिन सारे अपने कब्रों से उठेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सूर फूंका जाएगा, इसराफील सूर फूकेंगे, लोग अपने अपने कब्रों से उठेंगे, हुफातन उरातन गुरलन, नंगे पैर होंगे, बगैर मख्तून के कपड़े नहीं होंगे, अपने कब्रों से उठेंगे, मैदान महशर की तरफ ले जाए जाएंगे। जहां भी रहेंगे, जिस कब्रस्तान में भी रहेंगे, वहां से उठेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं कहूं कि हमारे अब्बा वहां है, मुझे वहीं ले चलो, मेरे अम्मी वहां है, मुझे वहीं ले चलो, या मैं कहूं कि अब वाह वो एक वली के नाम पर वो कब्रस्तान है, मुझे वहीं ले जाके दफनाओ। हम वली के उस विलायत में रहेंगे। आप वली के विलायत में रहो, वली के किसी और रहम करम पर न रहो, तब भी हिसाब व किताब आपका वही होगा। वकुल्लु, अल्लाह ताला ने कहा तुम सब के सब तन्हा तन्हा होगे, अल्लाह के पास ऐसा कोई चीज नहीं है। तो कितने अच्छे ऐसे लोग हैं जो मरने के बाद किसी मखसूस कब्रस्तान जाकर दफन होना चाहते हैं, बोलते कि नहीं वहीं जाकर दफन करें। कहा कि यह भी आदमी को शिरक के करीब कर देता है। अगर इस तसव्वुर के साथ वो वहां जाकर दफन होता है कि मैं वहीं जाकर दफन होना चाहता हूं, इसलिए कि वो फुला वली के नाम से वो कब्रस्तान है, फुला पीर के नाम से वो कब्रस्तान है, उसके आगोश में हम सोते रहेंगे, तो फिर नीयत गलत है, नीयत गलत है। बहरकैफ ये बात मैंने महसूस की, इसलिए मैंने आपको बताना समझा। आप वसीयत कर दें, जैसे इंतकाल हो, जैसे ही वक्त हो जाए, बोले फौरन करीबी कब्रस्तान में दफना दिया जाए। सारों को एक ही जगह से उठना है, सारों को एक ही काम के लिए उठना है। हाँ, लोग आते रहेंगे, आपके लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। कोई कब्रस्तान ऐसा है, लबे सड़क है, लोग मैयत दफनाने के लिए आते हैं, देखेंगे अरे यहां हमारे फुला साहब यहां दफन है, उनके लिए दुआए मगफिरत कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसके बारे में वो कहते हैं,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअअलमन्न अक़वामन, लअअलमन्न अक़वामन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, ये लोग क़ियामत के दिन आएंगे, यातून यौमल क़ियामा बिहसनात, इनके बड़ी बड़ी नेकियां होंगी। क़ियामत के दिन वो लोग आएंगे, कितनी नेकियां होंगी? का अमसाली जिबाली तिहामा, तिहामा की जो पहाड़ियां हैं, सहाबा को मालूम था वो पहाड़ियां कितनी बड़ी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर समझाया, इतनी बड़ी बड़ी नेकियां लेकर वो कल हशर में आएंगे, लेकिन अल्लाह उनके साथ क्या करेंगे? हदीस के अल्फाज हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें भूसी बना के उड़ा देंगे, कोई नेकी नहीं चलेगी, कोई नेकी नहीं चलेगी, अल्लाह उसे भूसी बना के उड़ा देंगे। हबा मंसूरा, उस बड़े बड़े नेकियों की कोई हकीकत नहीं होगी। सहाबी रसूल दूसरे सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सिफ़हुम लना, रसूल अल्लाह हमें बताइए कि वो लोग कौन है, इतनी बड़ी बड़ी नेकियां लेकर आए, अल्लाह उसे उड़ा दे, उन नेकियों की कोई हकीकत ना हो। अरे हम नमाजें पढ़ते पढ़ते, खैरात करते करते कैसे कैसे हमारी पेशानियों पे घट्टे पड़ गए और हम इतने नेकियों में चले गए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कल हशर में इन नेकियों का कोई हिसाब ना हो। सिर्फ हम लना, या रसूल अल्लाह हमें उनके बारे में बताइए, हम जरा अनजाने में कहीं ऐसे ना हो जाएं, उनकी तरह हम भी ना हो जाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा क्या कह रहे हैं, देखिए, अल्ला नकून मिनहुम व नहनु ला नअलम, कहीं ऐसा न हो कि अनजाने में हम भी उन्हीं की तरह हो जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अमा इन्नहुम मिन इख्वानिकुम, मेरे सहाबा ये तुम्हारी ही तरह, तुम्हारे नेकियों में तुम्हारे भाई होंगे और तुम्हारी तरह नेकियां करने वाले होंगे। वयअख़ुज़ून मिनल लैलि कमा तअख़ुज़ून, रातों को वैसे ही तहज्जुद पढ़ेंगे जैसे तुम पढ़ते हो, रातों को वैसे ही वो करेंगे। वलाकिन्नहुम कौमुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जब वो अपनी प्राइवेसी में जाते हैं, अपनी प्राइवेट लाइफ में जाते हैं, तन्हाई में जाते हैं, तो अल्लाह ताला के हराम कामों का इर्तिकाब करते हैं। बाहर हमारे साथ तो अल्लाह के वली होंगे, लेकिन जब तन्हाई में जाएंगे तो वही कुछ करेंगे जो नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने जिसको हराम करार दिया है, तो अभी कोई मोबाइल यूज करता है, मोबाइल वाले ने अभी वो ऐसा ग्लास दिया है कि बाजू वाले को नहीं दिखे कि आप क्या देख रहे हैं, नहीं, वैसा भी एक ग्लास मार्केट में मिलता नहीं, मिलता नहीं मिलता। हाँ, मुझे भी पूछा था आपको ऐसा ग्लास चाहिए, बोला सीधा साधा ग्लास डाल के दे भाई। तो बोला ऐसा कोई ग्लास है कि कोई ऐसे मोबाइल में ऐसे वीडियोस देख रहा है, हराम वीडियोस देख रहा है, नंगी औरतों को देख रहा, इंतहकूहा बिमहारिमिल्लाह, अल्लाह ताला की जो हुर्मत वाली चीजें हैं वो कर रहा है, हुर्मत का इर्तिकाब कर रहा है। भले तुम देख रहे हो, बाजू वाला नहीं देख रहा है, प्राइवेसी ग्लास लगा रखा है, लेकिन अल्लाह वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन समीअ बसीर है, जो देख रहा है। यही है दुनूबुल खलवात, तन्हाई के गुनाह। गुनाह दो टाइप के होते हैं, अल्लाह गुनाहों से हमें बचाए रखे। ये गुनाह है गुनाह बिल मुजाहरा, ऐसा गुनाह जो आदमी अलानिया करता है, सबके साथ करता है और गुनाह करके बोलता भी है, मैंने ऐसा किया, उसका पैसा लिया, वहां वह वो गुनाह किया। एक गुनाह ऐसा है जो आदमी छुप कर करता है, एक गुनाह अलानिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया, कुल्लु उम्मती मुआफिन इल्लल मुजाहरून, सारी उम्मत को अल्लाह माफ कर देंगे, लेकिन जो खुलकर अलानिया गुनाह करता है अल्लाह उसे माफ नहीं करेंगे। उसे भी माफ करेंगे, लेकिन आदमी ने जुर्अत की, जसारत की,
کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ذنوب الخلوات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، گرچہ کہ حدیث میں ضعف ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حدیث کو صحیح بتایا ہے، کہتے ہیں انتہکوہا بمحارم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ جب ہم تنہائی میں ہوں، بچے ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، جوان بچیاں ہیں، جو آج کل تو یہ چیز بہت آسان ہے، ہمارے ہاتھوں میں دنیا رکھ دی ہے لوگوں نے، ٹیکنالوجی نے ہمارے ہاتھوں میں دنیا دے دی ہے۔ یہ جوان بچے ایک مرتبہ اگر غلط چیز آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو وہ سیدھے دل میں بیٹھ جاتی ہے، دماغ کو پراگندہ کر دیتی ہے، اب اس کی زندگی تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو اس طرح کے گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ دراز کرتا ہے تاکہ دن کے گنہگار توبہ کریں، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر تم سب کے سب بالکل متقی دل والے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، اگر سب کے سب بد سے بدترین ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی جس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ تو دوستو عزیزو، آپ کو ہم سیرت سے ایک مثال سناتے ہیں، داہیت العرب، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، جن کو کہتے ہیں داہیت العرب، عرب کے سب سے ذہین آدمی، جنہوں نے بہت ساری جنگیں لڑی، بہت سارے قبائل کے سردار رہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آئیے بیعت کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھا رہے ہیں، وہ ہاتھ کھینچ رہے ہیں، وہ ہاتھ پیچھے لے رہے ہیں، ادھر ہاتھ بڑھ رہا ہے نبی رحمت کا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پیچھے ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کیا بات ہے، ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں شرط رکھنا چاہتا ہوں، میری ایک کنڈیشن ہے۔ بولا کہ کیا کنڈیشن ہے؟ بولا کہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، بہت ساری قتل و غارت گریاں کی ہیں، اسلام لانے کے بعد کیا یہ سب معاف ہو جائے گا؟ اللہ ساری چیزیں بخش دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سارے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تب تو میں اسلام لانے کو تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہے جو بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، جو خطائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، لیکن آدمی ڈرنا چاہیے الذی یراک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں بتائی گئی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے جن کی بھویں نیچے لٹک رہے، آنکھوں اتنی 90 سال کے تھے، بہت بوڑھے تھے۔ انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی میں مسلمان ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ایک انسان خلوت کی گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے سامنے میں بیٹھ کر ایسے اللہ کو دھوکہ دینا چاہوں کہ میں بڑا نیک ہوں، لیکن جیسے ہی اپنی تنہائی میں جاؤں، اپنے بیڈ روم میں جاؤں، کوئی دیکھتا نہیں ہو تو۔ لیکن اتنی تو بات یاد رکھیں کہ برائی اور اچھائی چھپتی نہیں، برائی اور اچھائی انسان چھپانا بھی چاہے تو چھپتی نہیں ہے۔ دل میں جو کچھ ہے علی فلتات لسان، اس کی زبان پر سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آثار و خلوات الذنوب، یہ پرائیویسی کے جو چھپے یعنی تنہائی کے جو گناہ ہیں،
اس کے آثار، اس کی نشانیاں، اس کی علامتیں، اس کے نتائج انسانی زندگی پر نظر آتے ہیں۔ کیا کیا نظر آتے ہیں؟ انہوں نے کہا عدم کمال العبودیہ، آدمی صحیح طور سے اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا۔ مسجد میں ایک ہو، گھر میں جانے کے بعد ایک ہو۔ بعض صلحاء نے کہا کہ میں ایک اچھا آدمی تھا لیکن چوری چھپے ذرا مجھے لوگوں کو سود کے کاروبار کے لیے سودی دھندا بھی کرنا پڑتا تھا، وڈی بھی۔ تو ایک دن میں گلی میں جا رہا تھا، بچے کھیل رہے تھے، تو بچوں نے کہا ارے ہٹو ہٹو، وہ سودی بیپار کرنے والا آ رہا ہے۔ اب میں حیران ہو گیا کہ یہ بچوں کو کیسے معلوم ہوا؟ اللہ نے میرے سود کے کاروبار کی لعنت کو بچوں کے زبان پر لا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں واپس گھر لوٹا، میں نے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ سے تضرع کیا، گڑ گڑایا، میں نے ساری چیزوں سے معافی چاہی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ سالوں کے بعد پھر اللہ نے وہی بچوں، وہی لوگوں کے زبانوں سے کہہ دیا ھذا العابد الزاہد، ارے دیکھو وہ عابد آ رہا ہے، وہ زاہد آ رہا ہے، وہ متقی آ رہا ہے۔ ہم جیسے کچھ بھی ہوں چھپ تو نہیں سکتا ہے، چھپ تو نہیں سکتا، نہ ہمارے گناہ کپڑوں سے چھپ سکتے ہیں، نہ ہماری ظاہری شکل و صورت سے چھپ سکتی ہے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت ڈال دیتا ہے۔ ہم کتنے بھی اچھے ہوں لیکن گناہ کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ لوگ آپ سے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ وہ آپ کے میرے گناہ ہیں، آپ کے میری خطائیں ہیں جو لوگوں سے چھپ کر ہم کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نفور الناس من، ایک دوسرا نتیجہ انہوں نے کہا کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں گے۔ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ لوگ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ وہ گناہ ہیں جو تنہائی میں ہم کر رہے ہیں، ان گناہوں سے توبہ کیجئے، لوگ آپ کو دیکھ کر سلام کریں گے، لوگ آپ کو دیکھ کے ملنے کی تمنا کریں گے، لوگ آپ کو دیکھیں گے تو ان کے چہروں پر مسرت آ جائے گی، خوشی آ جائے گی۔ وہ گناہ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں آپ سے نفرت ڈال رہی ہے۔ عدم کمال التقوی، اور آدمی کا تقوی بھی مکمل نہیں ہوگا اگر وہ چھپے طور سے گناہ کر رہا ہوگا۔ ایک اور سبب انہوں نے کہا سبباً لسوء الخاتمہ، بری موت مرے گا۔ جو لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے وہ بری موت مرے گا، کلمہ طیبہ پر اس کی موت نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں آخر میں انہوں نے کہا کہ سبب الخلق والاکتئاب، اور وہ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ جو گناہ کرنے والا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ لیکن ایک بات انہوں نے لکھا ہے کہ برائی زندگی میں آتی کہاں سے ہے، کیسے انسان برائی کرتا ہے۔ برائی بھلے جس زمانے میں آپ جیتے ہوں، ابھی نوجوانوں سے ہم کہیں کہ دیکھو صاحب غیر عورت سے بات کرنا جائز نہیں ہے، اس سے چیٹنگ کرنا اور اس سے میسیجز لکھنا اور عشق اور معاشقے کے باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ بولتے نہیں نہیں یہ سب چلتا ہے، یہ ٹرینڈ ہے، ایسا ہوتا سو۔ ہاں یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ ہاں پہلے زمانے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ تو چلتا ہے آج کے زمانے کے حساب سے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ارے شریعت جسے بری کہہ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سب چلتا ہے۔ یہ برائی کیسے آتی ہے؟ تو علماء نے کہا خمس بوابات لدخول الشر، برائی داخل ہونے کے 5 دروازے ہیں۔ اگر یہ دروازے بند کر دیں تو پھر آپ کی میری زندگی میں برائی داخل نہیں ہوگی۔ پہلا دروازہ الشیاطین، یہ شیطان ہے جو انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں شیطان کیسے داخل ہوتا ہے؟ اگر شیطان کے داخل ہونے کے اسباب ہیں تو تب شیطان آتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آدمی اگر پاک صاف رہے، نمازوں کا پابند رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، سچ بولے اور لوگوں کے تعلق سے میل ملاپ، الفت و محبت میں رہے تو تب تو شیطان اس کے پاس آتا نہیں۔ لیکن اگر وہ ہمیشہ گندا رہے، گندی سوچ رہے، گندوں کی صحبت میں رہے تو پھر شیطان اس کے پاس آتا ہے، اور قرآن میں بڑی تفصیل سے ہے۔
تو یہ پہلا دروازہ شیطان کا ہے، الا عبادک منہم المخلصین۔ قرآن نے کہا کہ اگر آپ مخلص بندے ہیں تو شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ ایک دوسری چیز نفس امارہ ہے، نفس الامارۃ بالسوء، جو برائی کا حکم دیتا ہے، یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرے والا ہے، اس لیے کہ نفس یہ بہت قریب ہے، جو قریب ہے اسی سے آپ کو خطرہ ہے، وہ آپ کو ابھارے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ میں بعض لوگوں کے پاس پڑھنے گیا، 10 سال پڑھا تو 8 سال وہ صرف میرے نفس کی اصلاح پر توجہ دیتے رہے، 2 سال انہوں نے پڑھایا۔ تو تربیت الگ ہے، تعلیم الگ ہے۔ تو اصل چیز تربیت ہوتی ہے۔ اگر نوجوان بچے کہتے ہیں میں اتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیا ہوں، اگر اولاد کو بچوں سے اور اگر اولاد کو ماں باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو پھر یہ ڈگریاں لے کے کیا کریں؟ آپ کی یہ بڑی بڑی ڈگریاں کس کام کی اگر آپ ماں باپ کی قدر نہ سمجھیں؟ تو بہرکیف وہ کہتے ہیں، تیسری بات انہوں نے کہا قرناء السوء، یہ برے جو فرینڈشپ ہے یہ شیطان کا ایک دروازہ ہے۔ برے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ برے دوست، یہ شیطان کا ایک دروازہ ہے، اور یہ انسان کو گمراہ کرتے ہیں، عقیدے میں بھی گمراہ کرتے ہیں، عمل میں بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ ایک تیسرا دروازہ ہے۔ ایک اور چیز الحیات الدنیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیاوی زندگی سے بھی ہم آزماتے ہیں۔ دنیاوی زندگی اللہ نے دی ہے جنت خریدنے کے لیے دی ہے، جنت کے لیے عمل کرنے کے لیے دی ہے۔ اور ایک 5ویں چیز کہا النعم، دنیا کی جو نعمتیں ملی ہیں وہ اس لیے ملی ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کریں، خوب کھائیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن خوب نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، خوب کھا کے سو گئے۔ ارے کھانا اچھی بات ہے، لیکن وقت پر نماز پڑھنا بھی تو اچھی بات ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ 5 چیزوں کا صحیح استعمال ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ مخلص بندہ ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں لیکن جو آدمی کھل کر گناہ کرتا ہے وہ اس سے بھی یہ جو چھپ کر گناہ کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ جو آدمی کھل کر گناہ کرتا ہے وہ توبہ بہت کم کرتا ہے، وہ بولتا ہے ارے میں شرابی ہوں، سب نے مجھے شراب پیتے دیکھ لیا، اب میں توبہ کر کے کیا کہوں۔ لیکن جو آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے، چلو اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دے سکتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں۔ بہرکیف میں اس کو مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ باتیں میں کہتا ہوں کہ علاج ذنوب الخلوات، اس کا علاج کیا ہے؟ بیماری تو آپ نے سن لی کہ تنہائی کے گناہ انسان کے سارے اعمال کو اکارت کر دیتے ہیں، بری موت آتی ہے۔ تو چلو اس سے بچا کیسے جائے؟ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے بہت بار سنا ہوگا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کو دی جاتی ہے کہ کیسے وہ رات کو مدینے میں نکلتے تھے، رات کو مدینے کے گھروں میں دیکھتے تھے، یعنی دیکھتے تھے کہ کسی گھر میں غربت تو ہے نہیں، بہت ساری چیزیں۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے تھک گئے تو ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، ادھر سے آواز آنے لگی کہ ایک عورت دوسری لڑکی سے کہہ رہی کہ دودھ میں پانی ملا دینا، آپ نے سنا ہوگا نہیں؟ تو اس نے کیا کہا؟ نہیں یہ تو منع ہے، امیر المؤمنین نے کہا کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا جاتا۔ تو اس نے کہا کہ ارے کہاں کا عمر، کہاں کی اس کا اعلان کرنے والا، تم ملانا۔ کہا کہ یہ تو بات صحیح ہے لیکن اللہ تو ہے، این اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اس گھر کی نشاندہی کر لو۔ صبح جب ہوئی تو دیکھا کہ اس گھر میں کون کون ہے، معلوم ہوا کہ لڑکی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی۔ اپنے سارے بچوں کو جمع کیا، عبد الرحمن، عبداللہ، عاصم، سارے بچوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس طرح کی نیک اور دیندار خاتون عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ عاصم نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عاصم کی شادی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے، ان کے نسل سے حضرت عمر بن عبد العزیز کو پیدا کیا۔ مائیں نیک ہوتی ہیں تو ان کے
गोदों में औलिया पलते हैं, उनके सीने से वो दूध पीकर औलिया बनते हैं। अगर माए नेक होती हैं तो तब यह हालत होती है कि उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे पैदा होते हैं, जिन्हें 5वें खलीफे का नाम दिया गया। देखा कितनी जरूरत है। ये तन्हाई का अल्लाह का डर, तन्हाई में वो गुनाह था, लेकिन अल्लाह का डर उमर तो मौजूद नहीं है। और इससे भी बढ़कर हजरत उमर ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाकया है कि धूप है, सहरा में जा रहे हैं, दस्तरखान बिछाया, बैठ के खाने बैठे, देखा कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। उससे पूछा कि आओ भाई आप भी हमारे साथ खा लो। उसने कहा कि मैं तो रोजे से हूं। बोला कि इस धूप में, ये गर्मी में तुम रोजे से हो। उसके बाद कहा कि चलो इसको आजमाते हैं। कहा कि ऐसा करो तुम्हारी एक बकरी हमें दे दो। बोला कि मैं बकरियों का मालिक नहीं हूं, मैं तो बस चरवाहा हूं और बकरियों का मालिक तो अलग है। बोला कि ऐसा करना, उससे कह देना कि भेड़िए ने खा लिया है और हम उसे ज़बा करेंगे और तुम इफ्तार भी हमारे साथ कर लोगे, गोश्त भी बन जाएगा। बोला कि बात तो सही है, फ़अैन अल्लाह, फिर अल्लाह कहां है? अगर ये सारी बातें बन जाएंगी तो अल्लाह कहां है? यही सवाल मेरा अपने आप से और आपसे भी है, हर उस नौजवान से जो मोबाइल के गुनाहों में मुलव्विस है, चाहे वो फेसबुक के पेजेस हों, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे दुनिया की जितने भी एप्स हों जो ये उर्यानियत, फहश मवाद पेश करते हैं। हर उस आदमी से जो सूद और वड्डी के दलदल में फंसा हुआ है, हर वो आदमी जो दूसरी बुरी चीजों मुसलसल मुब्तला है, हर उस आदमी से ही सवाल है, फ़अैन अल्लाह, अल्लाह कहां है? अल्लाह तो आपको देख रहा है, मुझे देख रहा है। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। दोस्तों अजीजों, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह गुनाहों के दलदल से मुझे और आपको निकाले, खताओं से निकाले। और इससे क्या होगा? आपकी रोजी रोटी में बरकत होगी। मुझे मालूम है आज दुनिया में ज्यादातर लोग परेशान हैं कि रोजी में बरकत नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यहरिमुर रिज़्क़, अल्लाह बंदे को रोजी से महरूम कर देता है, बिज़ंबिन युसीबा, एक गुनाह की वजह से जो वो करता है। अब आप सवाल करें, अच्छा जितने भी गरीबा हैं सब गुनहगार आज की? ऐसा सवाल पैदा होता। गुनहगार की वजह से आदमी रोजी रोटी से महरूम हो जाता। हम बोलते नहीं, अल्लाह के नबी भी कभी भूख की वजह से रात में बिस्तर में तड़पते थे, नींद नहीं आती थी नबी को। आजमाइश दो तरह की होती है, एक इब्तिला भी होती है, एक बला भी होती है। अल्लाह ताला कैसे आपको आजमाते हैं, दोनों आजमाइशें हो सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि हर गरीब आदमी गुनहगार हो, गुर्बत के बावजूद भी आजमाए जाते हैं, जैसे अल्लाह के अंबिया भी आजमाए गए। बहरकैफ मैं अपनी बात खत्म करते हुए सारे नौजवानों से, मेरी आवाज सुनने वाले सारों से कहूंगा कि आदमी तन्हाई के गुनाह से बचने के लिए तन्हा न रहे, लोगों के साथ बैठे, लोगों के साथ, अपने फैमिली के और जो दोस्त, जो नेक लोग हैं उनके साथ रहें। और इसी तरह आदमी तौबा करे, बार बार अल्लाह ताला से तौबा करे और ऐसे वो तमाम चीजें जो उसे गुनाह की तरफ ले जाते हैं उससे बचने की कोशिश करे, चाहे वो ऐप्स की शक्ल में हो, चाहे वो वेबसाइट की शक्ल में हो, जो उसे गुनाह की तरफ ले जाते हों, उससे बचने की कोशिश करे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन आलम इस्लाम के सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह सारे इंसानी जानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह दुनिया में अमन और सलामती अता फरमाए। अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। हम में से जितने लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हम में से जो कारोबारी हैं, तिजारत करने वाले हैं, सबकी रोजी रोटी में बरकत इनायत फरमा। या अल्लाह हमारे जिस्मों में सेहत अता फरमा। या अल्लाह हमें सही अकीदा अता फरमा। या अल्लाह जो भी बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्लिया अता फरमा, शिफाए आजिला अता फरमा। या अल्लाह दुनिया के सारे वो मुसलमान जो मजलूमों से जुल्म सह रहे हैं, या अल्लाह उन तमाम मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह हमारे वो लोग जो दुनिया से जा चुके हैं उनके कब्रों को नूर से भर दे। या अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा।
آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔